بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنی جوانی میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا تھا اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا، اور مکہ کی عورتوں کی دلی تمنا تھی کہ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کریں، ان کے ساتھ نکاح کریں۔ لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ جس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حسن و جمال اور حسب نسب میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح ہی آپ کی بیوی بھی حسب و نسب اور حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو وہاں پر یہودیوں نے آپ پر کچھ علامات، کچھ نشانیاں دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ یہی ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی غیبی مدد فرمائی۔ ایک دفعہ پھر یہودی جنگل میں ایک جماعت لے کر اس ارادے کے ساتھ آئے کہ آج ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دینا ہے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے عالم غیب سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور کچھ سوار ایسے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی طرف بھیجے جن کی شکلیں، جن کی چہرے زمین کی مخلوق کے ساتھ نہیں ملتے تھے، انسانی شکلوں کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ تو اس وقت آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف بھی اس وقت جنگل میں ہی تھے۔ تو جب آپ نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ اپنے گھر چلے گئے اور دل میں سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا۔ تو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہ پیغام حضرت عبد المطلب تک پہنچایا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت آمینہ بنت وہب عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی شادی کا پیغام جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ نے خوشی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی آپس شادی ہو گئی، جب ان کا نکاح ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہو گیا اور آپ کے شکم اطہر میں چلا گیا۔ جب حمل شریف کو 2 ماہ گزر گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام تجارت کے لیے کھجوریں لینے کے لیے بھیجا، اور جب آپ تجارت کے لیے روانہ ہو گئے، جب آپ تجارت سے واپس لوٹے تو آپ اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ تو آپ وہاں پر 1 ماہ رہے اور 1 ماہ آپ بیمار ہی رہے۔ آپ بیماری کی وجہ سے وہاں پر دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور آپ کو دار نابغہ میں مدفون کیا گیا۔ اور جب قافلے والوں نے آپ کی بیماری حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ آ کر بتایا تو آپ نے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ شریف کے لیے بھیجا، اور جب آپ مدینہ پہنچے تھے اور پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور جب آپ مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی وصال فرما گئے ہیں۔ تو جب آپ کے بیٹے حارث حضرت عبد المطلب کے بیٹے بڑے حارث نے آ کر مکہ والوں کو آپ کے وصال کی خبر سنائی تو مکہ والے سارے غمگین ہو گئے۔ تو مکہ میں ایک کہرام مچ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مال چھوڑ کر گئے تھے ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی ایمن اور کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی تھی، اور ایمن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا بھی کھلاتی تھی، کپڑے بھی پہناتی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سارا دن خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے محبوب صحابی
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔